وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا صدق الله العلي العظيم۔ جنتی لوگ آخرت میں جنت میں بڑے مزے میں ہوں گے۔ وہ تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اس دن نہ وہ سورج کی تپش کو فیل کریں گے نہ شدید ٹھنڈک کو۔ قرآن کی اس آیت میں زمہریرہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ زمہریرہ کے معنی ہوتے ہیں شدید ٹھنڈک کی جگہ۔ حضرت کعب سے روایت ہے کہ یہ جہنم کی ایک وادی ہے جہاں شدید سردی ہوگی اور اسے زمہریرہ کا نام دیا گیا۔ بخاری کی روایت ہے کہ ایک دفعہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ مجھ میں گرمی بہت زیادہ ہے، میرے بعض حصے دوسروں کو کھا جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 دفعہ سانس لینے کی اجازت دی۔ جب ایک دفعہ وہ سانس لیتی ہے تو ہوا نار سے نکلتی ہے، جہنم کی آگ سے نکلتی ہے، اور جب دوسری دفعہ سانس لیتی ہے تو ہوا زمہریر سے نکلتی ہے، یعنی ٹھنڈی جگہ سے نکلتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان 2 سانسوں کی بنا پر دنیا میں گرم اور سرد موسم آتے ہیں۔ تو گویا آپ نے موسموں کے آنے کی وجہ بھی یہ بتائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پہ رحم کرے جن کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہوتی ہے، جن کی خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہوتی ہے۔ جب انہیں مبتلا آزمائش کیا جاتا ہے تو وہ صبر کرتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، کلام الہی پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں، بدلتے ہوئے دن اور رات اور آنے اور جانے والے موسموں پر غور کرتے ہیں۔ یہ موسموں کا تغیر، کبھی گرمیاں اور کبھی سردیاں ہوتی ہیں، اور آج کل سردیوں کا موسم ہے۔ تو امام صاحب نے سردیوں کے حوالے ہی سے آج کا جمعے کا خطبہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ 3 باتیں موسم سرما کے حوالے سے بڑی اہم ہیں۔ ایک بات یہ کہ اس موسم میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، تو انسان جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا کر تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے اور رات کے اوقات میں تلاوت کلام پاک کر سکتا ہے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں، روزے رکھنا آسان ہوتا ہے، تو ان دنوں میں انسان روزے رکھ سکتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ سردی کے ان معمولات میں بعض اوقات انسان کو تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کا بھی بڑا اجر ہے۔ یہ 3 چیزیں جو انہوں نے بتائیں، تہجد، روزہ اور صبر، یہ تینوں نقطے اپنی اپنی جگہ پر بڑی اہم ہیں۔ تہجد کے بارے میں آتا ہے کہ تمام نمازوں، فرض نمازوں کے بعد اہم ترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ تہجد سے دراصل انسان کا اخلاص واضح ہوتا ہے، تہجد ہی سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اسے جو ہے وہ اپنے معمولات میں رکھا اور کبھی ترک نہیں کیا۔ روزہ، فرض روزوں کے بعد نفلی روزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک نفلی روزہ رکھے تو وہ ایک نفلی روزہ اس شخص کو جہنم کی آگ سے 70 میل کے فاصلے پر لے جاتا ہے۔ اگر وہ 70 میل کے فاصلے پر لے جائے گا جہنم سے تو یقیناً وہ اسے 70 میل جنت سے قریب بھی کر دے گا۔ تو روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ اور تیسری بات صبر۔ قرآن میں جب بھی صبر کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان مصیبتوں پر صبر کرے، مشکلات پہ صبر کرے۔ دوسری یہ کہ اللہ نے جن باتوں سے روکا، جن گناہوں سے رکنے کا کہا، ان سے رک جائے، طبیعت چاہنے کے باوجود نہ کرے، اس پہ صبر کرے۔ اور تیسری صبر کی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے کے لیے
خواہ وہ احکامات سردیوں کا موسم ہو یا گرمیوں کا موسم ہو، گھریلو حالات ٹھیک ہوں، جاب کے مسائل ہوں، معاشی حالات ہوں، صحت ناساز ہو، لیکن ان تمام صورتوں میں اپنے ان اعمال کو، فرائض کو بجا لاتے رہنا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ اسی لیے تمام اخلاقی خوبیوں میں صبر کو ٹاپ پر رکھا گیا ہے۔ صبر چوٹی کی اخلاقی خوبی ہے، اور امام صاحب نے کہا کہ اس موسم میں ہم یہ چیز بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مشکل کیوں ہے کہ سردی کے موسم میں سردی ہو، انسان جو ہے وہ اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑے، اٹھے اور وضو کرے۔ یہ ایک مشکل کام ہے، طبیعت پہ گراں گزرتا ہے، لیکن فوائد چونکہ بہت زیادہ ہیں، اسی لیے عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی سردیوں کا موسم آتا تو اس موسم کا استقبال کرتے، خوش ہوتے۔ وہ کہتے یہ خوشی کا موسم ہے، اس میں راتیں لمبی ہوں گی، میں تلاوت کروں گا اور تہجد پڑھوں گا، دن چھوٹے ہوں گے تو روزے رکھوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردیوں کا موسم تو مسلمانوں کا موسم بہار ہے، یہ تو خوشی کا موسم ہے۔ اور بہقی نے رحمۃ اللہ علیہ اس میں اور اضافہ کیا، اس لیے کہ اس کے دن چھوٹے اور اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ ایک اور روایت جو کہ ترمذی نے لکھی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ سردیوں کے روزے تو مسلمانوں کے لیے غنیمت باردہ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ غنیمت باردہ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جنگ کے بعد جو مال ملتا ہے اسے غنیمت کہتے ہیں، لیکن اگر کسی انسان کو غنیمت بغیر جنگ کے مل جائے، بغیر تکلیف پریشانی اور بغیر محنت کے مل جائے، اسے غنیمت باردہ کہتے ہیں۔ اور سردیوں کے روزے تو آپ نے فرمایا کہ یہ غنیمت باردہ ہیں، کیونکہ نہ قتال کرنا ہوتا ہے اور نہ تھکن ہوتی ہے، اور ثواب ویسا ہی انسان کو مل جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ وہ بندہ کون ہوتا ہے؟ وہ بندہ وہ ہوتا ہے جو سردی کی رات کے پچھلے پہر اٹھتا ہے، طبیعت نہ چاہنے کے باوجود وضو کرتا ہے اور پھر سجدے میں چلا جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے اس بندے نے جو مانگا میں نے اسے دے دیا۔ یہاں پر صیغہ ماضی کا استعمال ہوا، پاسٹ ٹینس استعمال ہو گیا، دے دیا گیا، یعنی یہ یقینی بات ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتا دوں جس سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ طبیعت کی ناگواری کے باوجود وضو کرنا، کثرت سے مسجد جانا اور ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظام میں لگے رہنا، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سردی کا موسم آتا، تقریباً 11 سال تک خلیفہ رہے، سردی کے موسم سے پہلے اپنے گورنر کو ایک خط لکھا کرتے تھے۔ اس خط میں لکھتے تھے کہ سردی کا موسم آ رہا ہے، یہ سردی تمہاری دشمن ہے، اس لیے اس کا مقابلہ موزوں، جرابوں اور اون کے لباس سے کرو۔ اون کے لباس کو اپنا اندر کا لباس اور باہر کا لباس بھی بناؤ۔ خود کی حفاظت کرو، کیونکہ انسان کے جسم میں سردی بہت جلدی داخل ہو جاتی ہے اور دیر سے نکلتی ہے۔ یہ حضرت عمر اپنے گورنروں کو لکھا کرتے تھے۔ یہاں سے امام صاحب نے کہا کہ یہ مسئلہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ موزوں اور جرابوں پر مسح کرنا۔ امام صاحب نے کہا کہ 40 احادیث ایسی ملتی ہیں جنہیں 70 صحابہ نے روایت کیا کہ موزے اور جرابیں دونوں پر انسان جو ہے وہ مسح کر سکتا ہے۔ مقیم اگر ہو تو 24 گھنٹے اور مسافر ہو تو 3 دن تک اسے مسح کرنا جائز ہے، اگر یہ کہ وہ وضو کرنے کے بعد جو ہے اسے پہنا گیا ہو۔ حضرت عمر بن عاص کا واقعہ بھی امام صاحب نے بیان کیا کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص کی زیر قیادت ایک سرایہ روانہ کیا۔ بڑے بڑے چوٹی کے صحابہ اس میں شامل تھے، حضرت عمر بھی تھے اور حضرت ابو بکر بھی تھے۔ وہاں پہنچے، مقابلہ تھا، رات کا وقت تھا۔ جب صبح اٹھے تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کی حاجت ہو گئی، تو آپ نے غسل نہیں کیا بلکہ تیمم کیا۔ کچھ صحابہ نے اعتراض بھی کیا، لیکن آپ نے تیمم کرنے کے بعد جو ہے وہ صحابہ کو نماز پڑھائی اور آپ نے نماز کی امامت فرمائی۔
جب واپس پہنچے تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ حضرت عمر بن عاص نے جنب ہونے کے باوجود تیمم کیا اور غسل کیے بغیر نماز پڑھی اور پڑھائی. تو آپ نے حضرت عمر بن عاص کو طلب فرمایا اور وجہ پوچھی. تو عمر بن عاص نے کہا کہ اس وقت اگر میں پانی گرم کرنے کے لیے آگ جلاتا تو دشمن اس آگ کو دیکھ لیتے اور ٹھنڈے پانی سے نہاتا تو میں مر جاتا. تو اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا. اور پھر حضرت عمر بن عاص نے قرآن کی آیت بھی پڑھی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا. تو گویا اس موسم کے اندر ایک تو ہمیں یہ اجازت دی گئی کہ ہم جو ہے وہ احتیاطاً موزے اور جرابیں یوز کر سکتے ہیں, ان پہ مسح کر سکتے ہیں. اور دوسرا حالات کے لحاظ سے اگر اس قسم کے حالات آ جائیں تو جو عمر بن عاص نے کیا ویسا ہم بھی کر سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام صاحب نے کہا کہ اس موسم میں ایک اور فائدہ بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں, وہ خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے وہ بہت سے مناطق میں صورتحال یہ ہے کہ سردیوں نے لوگوں کے جوڑ ہلا دیے ہیں, ان کے آنسو جما دیے ہیں, ان پر آسمان سے برف گر رہی ہے اور کچھ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں, پہننے کو نہیں. تو ان کا بھی قیاس کر کے, ان کا بھی خیال کر کے ہمیں ان لوگوں تک یہ چیزیں پہنچانی چاہیے جو ہے گرم کپڑے استعمال کر سکیں اور سردی کے موسم میں جو ہے وہ اچھا کھانا کھا سکیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ اور یہ چیز کسی علاقے سے انہوں نے کہا ہر جہاں بھی آپ کے خاص طور پہ اپنے ریلیٹو, اپنے جاننے والے, اپنے ملکوں, اپنے شہروں میں جو لوگ ایسے مستحق ہیں ان کی مدد جو ہے ہمیں کرنی چاہیے. تو یہ آج کا خطبہ تھا. اس خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس موسم کو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے, اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. جہاں تک ہو سکے نماز چونکہ آسان ہے, آپ کے علم میں گرمیوں کے موسم میں 3:30 بجے فجر کی اذان ہوتی ہے اور آج 5:04 پہ تھی. تو اٹھنا آسان ہے, انسان تھوڑا سا جلدی سو جائے تو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے, چھٹی کا دن ہو تو روزہ بھی رکھ سکتا ہے, اور پھر یہ کہ صدقہ و خیرات کر کے اپنے جو ہے وہ درجات کو اس میں بلند کرے. اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ تو یہ چیزیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے, لیکن کچھ لوگ جو ہے غفلت کا شکار ہیں. وہ لمبی راتوں کو بھی کھیل و کود, غفلت اور مختلف چیزیں دیکھنے اور کچہریوں میں استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں اس جانب توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارا شمار کن میں ہوتا ہے. آیا ہم ان احادیث کے مطابق ان سردیوں میں اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں یا اپنی نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں؟ یہی آج کے خطبے کا پیغام تھا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں موسم سرما میں ایک اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم.